امحق للذنوب من الماء البارد للنار۔ فرمایا کہ درود کی فضیلت یہ ہے، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں بجھا دیتا جتنی جلدی درود بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا پانی اتنی جلدی آگ کو نہیں مٹاتا جتنی جلدی درود بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر حضور کی ذات کے اوپر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حاضرین محترم، آج ہم سب اور سے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا فضل کریم بخش صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے عرس کی اس تقریب میں حاضر ہوئے اور حافظ قرآن بچوں کی دستار فضیلت کے حوالے سے ہم سب اس محفل پاک میں حاضر ہوئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب کریم صاحب مزار کے اوپر کروڑ ہار رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم جن بچوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں بٹھایا، رب انہیں دین کا پکا سچا خادم بنائے۔ حاضرین محترم، قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو گویا کہ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، تو اسی مناسبت سے میں صرف دو باتیں عرض کروں گا وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ گرامی قدر حضرات، اس میں محمد، اس کی شان کیا ہے، اور حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نامی اس میں گرامی محمد کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو انتہائی گناہگار، سیاہکار، بدکار تھا، مگر یہ ایک فطری اصول ہے کہ انسان کے اندر اگر 1000 برائیاں ہوں تو ایک خوبی ضرور ہوتی ہے، اور اگر 1000 خوبیاں ہوں تو کوئی نہ کوئی برائی ضرور ہوگی۔ حاضرین محترم، وہ بندہ اتنا گناہگار، سیاہکار، بدکار، زناکار تھا کہ صبح سے لے کر شام تک گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، مگر اس کے اندر ایک خوبی تھی۔ وہ خوبی کیا تھی؟ جب صبح اٹھتا سب سے پہلے تورات کی تلاوت کرتا، جہاں پر نامے اسم گرامی محمد آتا چوم کے آنکھوں سے لگا لیتا، حضور کے نام کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیتا۔ رب کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی، حتیٰ کہ اسی فطرت میں مبتلا رہا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی روح پرواز ہو گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب فوت ہوا تو فوتگی کے وقت لوگوں نے کیا کیا، اس کی لاش کو اٹھا کر، اس کے جسم کو اٹھا کر ایک گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا، کیونکہ لوگوں کی نظر میں وہ انتہائی گناہگار، بدکار، سیاہکار تھا، مگر انہیں کیا پتا کہ یہی بندہ تو رب کا بڑا محبوب بندہ ہے۔ لوگوں نے اسے اٹھایا، گندگی کے ڈھیر میں پھینکا۔ جب پھینک دیا، میرے رب کا پیغام آیا۔ رب العالمین نے فرمایا، اے موسیٰ، تیری امت میں میرا ایک بندہ ہے جو گندگی کے ڈھیر میں پڑا ہے، فرمایا اسے اٹھا اور اسے غسل دے، پھر اسے کفن دے، پھر اس کا جنازہ پڑھا، پھر اسے دفن کر۔ گرامی قدر حضرات، جناب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں۔ اب یہ جملہ عاشقوں کے لیے ہے، اور جو عشق سے خالی ہے، میں دعا کرتا ہوں رب ان کے سینے میں بھی عشق مصطفیٰ کا نور پیدا کرے۔ حاضرین محترم، جب جناب موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں، کیا دیکھا کہ وہ اسی طرح بندہ گندگی کے ڈھیر میں پڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اہل علاقہ کو اکٹھا کیا، بلایا اور بلا کر فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے، اللہ تو اس کی شانیں بیان کر رہا ہے، رب تو فرماتا ہے کہ اسے غسل دو، پھر اسے دفن دو، پھر اس کا جنازہ پڑھاؤ، پھر اسے دفن کرو، اور تم نے اسے گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ قوم والوں نے کہا، اے موسیٰ، جانتے بھی ہو یہ کون تھا؟ یہ تو بڑا گناہگار تھا، سیاہکار تھا، بدکار تھا، زانی تھا، شرابی تھا، کبابی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں التجا کی، باری تعالیٰ، اس کی قوم والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑا گناہگار تھا، بڑا سیاہکار تھا، بڑا بدکار تھا، بڑا زناکار تھا۔ رب فرماتا ہے، موسیٰ، میں بھی جانتا ہوں یہ بڑا گناہگار تھا،
فرماتا ہے موسیٰ تو بتا میں اس کے گناہوں کو دیکھوں یا اس کی محمد سے وفاؤں کو دیکھوں؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ جانتا بھی ہے کون تھا. فرمایا ہزارہ گناہ تھے اس کے اندر مگر ایک خوبی تھی. وہ خوبی کیا تھی؟ صبح اٹھتا تھا تو رات کی تلاوت کرتا جہاں میرے محبوب کا نام آتا انگلیوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیتا تھا. فرمایا موسیٰ ہزارہ گناہگار ہو، فرمایا مانتا ہوں یہ گناہگار تھا پر میرے محبوب کا وفادار تھا. اللہ اکبر. آج حضور کے اسم مبارک پر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں جی نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو. کیا رکھا ہے ان محمد عربی کی ذات کریم پر؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. حاضرین محترم، دقائق الاخبار کے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور کے نام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے. یہ آخری بات حضور کے نام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے لکھا. آپ فرماتے ہیں نا یہ جو رب نے انسان کی شکل بنائی، انسان کا بدن بنایا، یہ بدن بھی اللہ نے اسم محمد کے اوپر بنایا ہے. فرمایا کہ انسان کا بدن اللہ نے اسم محمد کے اوپر بنایا. اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے، جب بندہ نماز پڑھتا ہے دعا کرتا ہوں کہ اسی بات کو سن کر ہر بندہ نمازی بن جائے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے، اب آپ دیکھیے اللہ نے نماز کے اندر بھی اپنے محبوب کے نام کو رکھا ہے. فرش پر حضور کا نام محمد ہے، عرش پہ حضور کا نام احمد ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے قیام کے اندر کھڑا ہوتا ہے، یہ قیام بمثل الف کے ہے. اور جب بندہ رکوع کرتا ہے رکوع بمثل ہا کے ہے. اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے یہ سجدہ بمثل میم کے ہے. اور جب بندہ تشہد میں بیٹھتا ہے یہ تشہد بمثل دال کے ہے. خدا کی عزت کی قسم اے نمازوں کی دعوت دینے والوں یاد رکھنا جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو رب تمہاری نمازوں کو نہیں اور رب اسم محمد کو دیکھتا ہے. جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو رب تمہاری نمازوں کو نہیں رب اسم محمد کے جلوے کرتا ہے. حاضرین محترم، حضور ہی کی ذات ہر ایک کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث عظمت ہے. حضور کی ذات اگر نہ ہوتی پوری کائنات نہ ہوتی. یہ پوری کائنات ہے تو اس میں محمد کا صدقہ ہے. ہمارے سرائکی کے بے تاج بادشاہ حضرت خواجہ محمد یار فریدی آپ فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت شعر، اسی شعر پر اختتام ہے. دعا کرتا ہوں اس شعر کی سمجھ ہر ایک کو آ جائے. خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں کہ جو حضور کی ذات پر کام کرتے ہیں نا اور کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے محمد معاذ اللہ، ان کے لیے لکھا. آپ فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ نور ازل دی گال کیا پوچھ دی. محمد مصطفیٰ نور ازل دی گال کیا پوچھ دی. بشر وچ بے مثل اصل اصل دی گال کیا پوچھ دی. اب تو رکھنا فرمایا خدا تھا تے نہیں تھا گا، بھیرا تھا نہیں ٹکرا گا، جدا تھا نہیں دل سانگا. مفصل حال کیا پوچھ دی. اتھا کر عبد سنوے دے اتھا کمال ملوے دے دماغے تو چکرنے دے انہاں دی چال کیا پوچھ دی. عبودی شک لگلائیوس الوہی شک چمکائیوس پیارا شان چمکائیوس عید عدلال کیا پوچھ دی. اے دل ازلو ہے دیوانی شراب عمر مستانی. محمد یار وچ پانی کرم دی بھال کیا پوچھ دی. محمد یار وچ پانی کرم دی بھال کیا پوچھ دی. دعا ہے کہ رب ذوالجلال میری یہ چند کلمات قبول فرما.